Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Namaskar. Buenas tardes. Buona tarda. Buonasera. Kalispera. Guten Abend. Hi and hello to all of you. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 نشریات اور میں ہوں عازق یانی اور میرے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے خرم ریاض گجر. آپ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ گجر یوتھ فورم کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں, اور اس حوالے سے بھی میں ان سے بات کروں گا. لیکن جیسا انہوں نے ایک بات چھیڑی ہے اوورسیز کے حوالے سے, ووٹنگ کے حوالے سے, تو میں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ایک منسٹر رہے ہیں, انہوں نے جناب ایک بات کہ یہ بڑا دکھ ہوا پورے جو اوورسیز میں لوگ بستے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کچھ اور نابالغ ہیں پاکستان کی سیاست سے. تو وہی جو منسٹر ہیں وہی اپنے بیٹے کو امریکہ سے لا کے جو ہے وہ ہم پہ بٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بیسکلی نا دکانیں یار وہ چمک رہی ہیں, وہ ان کو کلائنٹ چاہیے وہ جو ان ایجوکیٹڈ ہوں, جو سلیکٹ کریں لوٹے نہ کہ سوٹے. وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو اندھے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں. وہ جو ایک گلی کے چودھری کو خریدتے ہیں اور پوری گلی بیچ دیتے ہیں, ایک چونک کے چودھری کو خریدتے ہیں اور پورا علاقہ بیچ دیتے ہیں, ایک لاہور کے 10 15 20 چودھری اکٹھے کرتے ہیں اور پورا لاہور بیچ دیتے ہیں. سو ان کو تو وہ کریں گے نا, ان کے لیے نہ دین نہ دنیا نہ آخرت. یہ لوگ اپنے ایمان بھی بیچ چکے ہیں, یہ لوگ کبھی بھی اپنے لوگوں کے لیے نہیں سوچتے. اکثریت میں, سبھی نہیں ہوتے ایسے, اکثریت میں. تو میرے خیال سے ایک پڑھے لکھے طبقے, ایجوکیٹڈ معاشرے میں اگر ایگزام بھی لیا جائے تو جو آؤٹ آف کنٹری یا پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہو, آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہو آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ لوگ جو ایک دیہات میں بیٹھ کے ووٹ کاسٹ کر رہا ہے. سو یہ تو سوال ہی بنیادی طور پہ اسٹوپڈ ہے, اس کا بیس ہی نہیں بن رہی. ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو پوری دنیا میں ایک بیگانے گھر میں جا کے اپنے ملک کے وسائل کا حصہ بن رہا ہے, اپنے ملک کی اکانومی کا حصہ بن رہا ہے, اور وہ اس زبان کو بھی سیکھ رہا ہے, اس کام کو بھی سیکھ رہا ہے, ان کے ایس او پیز بھی فالو کر رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی سلیکشن کمزور کرے گا؟ وہی کر سکتا ہے. میری بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ سلیکشن ظاہر سی بات ہے وہی بندہ کر سکتا ہے جو ہر چیز سے واقف ہو, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں رہ کر پاکستان سے, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سے جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ محبت زیادہ کرتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی ڈبل محبت کرتا ہے اپنے وطن سے. مجھے تھوڑا سا بتائیں گے ٹک ٹاک کے حوالے سے. صحیح ہے, ٹک ٹاک پہ آپ ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں, پیٹ لورز ہیں, اور کیسے سوچا ٹک ٹاک کی طرف آنا؟ اچھا, بیسکلی نا اسلام میں نا ہم لوگ جب بھی انٹر ہوئے ہیں نا, جو بابا نے بتایا ہم نے اسی کو فالو کر لیا ہے. جبکہ قرآن پاک اسی لیے میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آخری راہ چھوڑ دی تھی کہ یہ فلاح ہے, اس کی ذمہ داری اللہ پاک کے, اس کے ورڈ نہیں چینج ہو سکتے, وہ راستہ ہے دین کا اور دنیا کا. تو میری جان وہاں پر بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں, اور لیکن اس کے پیچھے اس کی بنیاد نیت ہے. ہر عمل کی دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کا کوئی بھی کام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. تو میں ایک سیٹل آدمی, برٹش آدمی, اپنا دوستوں والا, جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ جس میں ہر گن اللہ پاک نے ڈال دیے ہوئے. آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے وہ ضرورت تھی, اور آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ سمجھدار ہیں. یہاں پر لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیوں بنا رہا ہے, اب دیکھنا 5 سال بعد وہ اس کی پھوپھو بھی بنا رہی ہوگی. چونکہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں نا, ہمیں اپنی زندگیوں کو تو دیکھنا ہی نہیں نا, دوسری کی زندگیوں کے بارے میں کتابیں لکھنی ہیں یار. اپنی انرجی لوگوں کے لیے ضائع کر دیتے ہیں, خود بھی مر جاتے ہیں اور ان کو بھی مار دیتے ہیں. سو ٹک ٹاک میں نے اس لیے چوز کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو خرم گجر آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ ایک ریچسٹ آدمی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ ایک برٹش کھڑا ہے, یہ طاقت اور دوستوں والا, یہ بتا رہا ہے کہ میرے لاہور کی پہچان دسترخوان ہے, میرے چودھری کی پہچان ہی 14 دریاں ہوتی ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ میری اوقات کہاں سے بناؤں, میں اپنے ماں کی پاؤں کی خاک سے بناؤں. اور مجھے دیکھ کے بہت سارے ماؤں کے بیٹے جو اپنی لائف میں مصروف تھے وہ اپنی ماؤں کی طرف لوٹ گئے, انہیں یاد آیا ہماری ماں ہے ایک,
وہ خاص طور پر میرے پاس آ کے بہت سارے لوگوں نے سرعام دنیا میں بیٹھ کے ہزاروں لوگوں نے مجھے کہہ چکا ہے کہ خرم بھائی شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں یاد کروایا. ہم دنیا کی ریس میں اتنے بیزی ہوئے کہ جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، جو جس کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم دنیا کا سب سے مہنگا ٹائم ہے، شکر ہے ہم نے وہ ٹائم گزارا. صحیح. اچھا، آپ جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک جانور کو اگر دیکھا جائے جنگل سے اٹھا کر لانا، اور مطلب ایک قسم کا وہ بھیڑیا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس سے پہلے جیسے آپ کے پاس آنے سے پہلے، تو اس کو پھر ایسی محبت دینا تو کیسے یہ ممکن کرتے ہیں؟ کیسے اس کو اپنے ساتھ، انسان کو کرنا آج کل مشکل ہے، تو آپ پھر جانور کو اپنے ساتھ اپنا گرویدہ بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں بہت پہلے میرے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کو تمام رائٹ دے دی ہیں میرے اللہ پاک نے، صلہ رحمی میں، دشمنی میں، سختی میں، نرمی میں، اخلاق میں. یہ آپ دیکھو کہ برفوں میں بھی جی لیتا ہے اور آگ کے اندر بھی زندہ رہتا ہے. یہ پردیس میں کوئی رشتہ دار نہ ہو، اسٹیشن پہ 20 یورو لے کے جیب میں امپائر بھی کھڑا کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس میں محبت، خلوص اور شفقت جیسے آپ اپنی اولاد سے کرتے ہو، کر کے تو دیکھو، شاید اولاد آپ کو محبت دے نہ دے، وہ ضرور ہے. خرم صاحب، میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، تقریباً عرصہ 20 سال سے میں بھی یہاں یورپ کے اندر مقیم ہوں. تو یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جیسے پرندے، کبوتر کر لیں، اب یہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پاکستان میں ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. بھائی ادھر دیکھو تو صحیح، ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. اتنے پٹھی لگی نال بھن کے کھائی جا رہے نے چیرے. اتنے جناب تسی ایمانداری کی گل کر، سوری فار دیٹ، بٹ جناب آپ بھی ادھر والے کبوتروں کے پاس جائیں گے، آپ کو دے کے وہ دور سے بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ اس کے ابو کو کوئی کھا گیا تھا. وہ میرے جیسے آپ جیسا ہی تھا. یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے بڑوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ آپ کے پاس صرف دماغ ہے، ان پہ زبان نہیں ہے، باقی سب کچھ مکمل ہے. سو یہ بتا جاتے ہیں کہ اس سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے، اتنی دور ہوں گے تو اڑ جانا ہے. تو یہاں پر 4-5 صدیوں سے کسی نے کوئی نہیں کسی کو کھایا، تو اس لیے وہ بھول گئے ہیں کہ انسان بھی کوئی اور ہے، وہ اپنے ہی سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا میسج کریں گے ان لوگوں کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جانوروں کو ساتھ رکھیں، محبت کریں، ان سے کوئی ٹپس، کوئی بات کہنا چاہیے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ بہت غصے میں رہتا ہے نا، جو بندہ اکثر نیگیٹو رہتا ہے، جو لوگوں سے تنگ آ کے نیگیٹو ہوتا ہے، جس کو اتنا درد ملا ہے کہ اب وہ اپنا درد سے اس کی اپنی زندگی ڈپریشن، سٹریس کا شکار ہو گیا، اس کو ایک پیٹ رکھ لینا چاہیے. کوئی بھی ایک پیٹ جس کو اپنے سکے بیٹے کی طرح، بیٹی کی طرح وہ محبت دے. یقین کرے اس کی آنکھوں سے اس کا سٹریس چلا جائے. اس کی آنکھوں میں جو محبت ہوگی نا اس کے لیے، ایک ٹائم کے کھانے سے لے کے دوسرے ٹائم کے کھانے تک پیٹ بھر کے اس پیٹ کو دو، وہ آپ کے لیے دعا ہی کرتا رہے گا. اپنے بیٹے کو دے لو، وہ آپ کو کھانے وقت ہی یاد کرے گا. وہ کبھی بھی نہیں کھانے کے بعد آپ کو ڈیڈ تھینکس کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ آپ نے بتایا بسم اللہ پڑھنی ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، کبھی یہ بھی بتا دیا کرو باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ماں سے محبت کرنا ہے. تو بس مجھے لگتا ہے کہ پیٹ جو ہے، جو لوگ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، وہ یقیناً انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں. صحیح. آج آپ ہمیں ملے ہیں تو کم از کم آپ سے سوالوں کی بوچھاڑ تو کرنی ہے میں نے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ آپ سے کم از کم کوئی، کیونکہ انٹرویو کا ایک مقصد ہے، صحیح ہے، کہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے اور وہ اس پہ عمل کریں. تو آپ وائلڈ لائف جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا ادارہ ہے، صحیح ہے، اس کے مطابق کیا آپ جو ہے وہ شیئر لائن آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کیسا کیا پروسیجر ہے؟ یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا شارٹ الفاظ میں بتا دیں. ایکچولی یہ لاسٹ ٹائم میں نے انٹرویوز دیے ہیں، مجھے کچھ اندازہ بھی تھا کہ پاکستان میں چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا نا بھیڑ چال ہے نا، ایک بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، تو وہ چاہے شو آؤٹ ہے، وہ چاہے بزنس ہے، وہ چاہے گھر ہیں، وہ چاہے پارکنگ ہے، دوسرے نے بھی وہی شروع کر دینا ہے، سوچے بغیر، سمجھے بغیر. اب وہاں پر بہت سارے لوگوں نے 5-5 مرلے کے گھروں میں لائن رکھی ہے. اب یہ فیلئر ہے ڈپارٹمنٹس کی. تو میں نے جب رکھا تھا، میں نے بھی اس کا لائسنس نہیں لیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہاں یہ چیز بتائی نہیں گئی
لیکن میں چونکہ مجھے ان ملکوں سے تربیت تو ہوئی ہے اور میری ماں سے مجھے تربیت ہوئی ہے, بابا سے ہوئی ہے, تو میں اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے وائلڈ لائف سے بریڈنگ کا ایک لائسنس بھی لیا ہے, اور وہ اس کو ہر سال رینیو بھی کروانا ہے, اس کی گورنمنٹ کی فیس بھی ہے, ٹیکس بھی پے کرنا ہے. اور یہ وائلڈ لائف اس لیے انہوں نے اس بہاف پہ دیا ہے, نہ کہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے. اس کے لیے 10 ایکڑ جگہ, اس کا فارم ہاؤس, اس کی اکوموڈیشن, اس کو لیے میرے پاس افورڈیبلٹی ہے کہ میں اس کے فوڈ کے پیسے جو اس کا پیکیج ہے اس کو افورڈ کرتا ہوں. مجھے اس کے وہ FBR سے دیکھتے ہیں, یہ سارے ایک SOPs ہیں. تو اگر وہ پورا کوئی بندہ کرتا ہے اور وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا, تو میری جان اس کا بنیادی حق ہے, اس کو وہ رکھنے کی اجازت بھی دینی چاہیے اور اسے رکھنا بھی چاہیے. لیکن اس چیز کے اوپر قانونی طور پہ اتنی پابندی کے ساتھ کہ چونکہ وہ وائلڈ ہے, اس کو کسی انسان کا, کسی کے بیٹے کا, کسی کی بیٹی کا نقصان نہ ہو جائے. تو احتیاط بہت ضروری ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سٹاپ نہیں کر سکتے جیسے یہاں پر میں ڈولفن کے ساتھ بھی کھیل رہا ہوں, وہ بھی جانور ہے, تو گھوڑے نہیں رکھی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ, پاگل ہیں وہ ٹرینڈ ہیں اور ان کو پتہ ہے. میں نے جو وائلڈ رکھے ہیں, میں نے ان کے نیلز بھی سرجری کروائے. اب کہنے والے کہتے ہیں آپ نے شیر کے نیلز نکلوا دیے. اور بابا جنگل میں تو وہ پتہ نہیں اس کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, تو میں اس کو کم از کم پیٹ بھر کے کھانا دے رہا ہوں, AC کے نیچے سلا رہا ہوں اس کو. تو میں نے وہ ساری سائشیں دی جو آپ موسٹلی آپ اپنی لوگ اپنی بیویوں کو نہیں دیتے یار. زبردستی, بہت اچھی باتیں سنی آپ نے ناظرین. تو میں جاتے جاتے آپ سے خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کیا آپ میسج کریں گے جن کے دلوں میں ہر وقت پاکستان تھا؟ سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو, اور یہ بہت بلند لوگ ہیں یار. یہ تندور میں روٹیاں بنا رہا ہے یا مرسیز کے شو روم پہ بیٹھا ہو, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اوورسیز کے ساتھ سٹل رہ رہا ہوں, جو ان کے دل میں محبت ہے, دیش سے دور آ کے پردیس کی خبر رکھتے ہیں یار. میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک انہی میں سے لیڈر جائیں اور میرے ملک کی قسمت بدلیں. زبردست, بہت شکریہ خرم ریاض گجر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ناظرین ان کی خوبصورت باتیں سنی. اسپیشلی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن بھی دیں, ساتھ ساتھ اگر ایک سیلیبریٹی ہے تو وہ اس کو آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں کوشش کیا کریں وہ بھی کیا کریں. اور پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا میسج ہے. اور کہندے نے پنجابی کے گھر دا پیر جڑا ہولا ہوندا ہے, تے ہم دور ہیں شاید اس وجہ سے جو ہے وہ پھر اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے. سو اظہر کیانی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.